الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تنہائی، بڑائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے خاص، کہ جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی جینے کے طور طریقے بتلائے اور اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو سلسلہ چلتا چلتا ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الجنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے اور بے شمار دعائیں، رحمتوں، برکتوں کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، محدثین، مفکرین، مبلغین، ائمہ کرام، فقہائے اعظام کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنے بھی بندے آئے ہیں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالی سب نمازیوں کا آنا قبول فرمائے، اور جس بندے کی جو بھی نیک خواہش ہے اللہ تعالی اس خواہش کو پوری فرمائے، اور ہمیں بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ خدمت، ماہ محبت، اس مہینے کے بہت زیادہ نام ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ جس طرح کوئی مہمان آتا ہے، آنے سے پہلے بہت زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں، جب آتا ہے ساتھ رہتا ہے بہت زیادہ دل کو سکون ملتا ہے، جب الوداع کا ٹائم آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی نہ جاؤ، 2 دن اور رہ لو، لیکن یہ ماہ رمضان ہے، یہ نہیں رہتا۔
چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے ایسے نمازی ہیں جہاں موجود ہیں کہ وہ اس سال تو ماہ رمضان انہوں نے دیکھ لیا، اگلے سال ان کو نصیب ہوگا یا نہیں. پتہ نہیں اس اسٹیج پر اگلے سال رمضان المبارک کا خطبہ دینے کے لیے قاری صاحب ہوں گے یا نہیں. لیکن یہ جو مہینہ ہے 2 دن ہے، شروع میں رب تعالی نے قرآن مجید کے رمضان المبارک کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے چند، اس کی قدر کر لو. ہم نے قدر کی یا نہ کی یہ ہمارا فعل تھا، لیکن رب تعالی نے ہمیں بتلا دیا، حق ادا کر دیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے رب کی رحمتیں سمیٹ لو. ہم نے رحمتیں سمیٹی یا نہیں یہ ہمارا فعل تھا، لیکن بہرحال جس طرح رب تعالی نے یہ بتلا دیا نا کہ ایام معدودات، یہ رمضان کے دن جو ہے چنے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں آپ، یا اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ زندگی، لمبی زندگی عطا فرمائی، طویل عرصہ دنیا میں گزارا. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے سبھی. اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ہاں بھائی بتلاؤ دنیا میں کتنا عرصہ گزار کر آئے ہو. تو فرمایا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا لوگوں کے درمیان. بعض کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 دن گزارا ہے، حالانکہ ہزار سال زندگی تھی ان کی. کہیں گے یا اللہ صرف 1 دن گزارا ہے. اور دوسرے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، 1 دن نہیں گزارا بلکہ آدھا دن گزارا ہے. تیسری طرف سے آواز آئے گی یا اللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے 1 دن بھی نہیں گزارا، آدھا دن بھی نہیں گزارا، ہم نے تو صرف کچھ لمحے دنیا میں گزارے ہیں، حالانکہ زندگی بہت زیادہ طویل دی تھی. تو حضرات توجہ کیجئے گا، ذرا سوچئے گا کہ ہماری زندگی کیا ہے. ہم تو یہ کہیں گے یا اللہ صرف 1 منٹ یا 1 لمحہ گزارا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالی نے کہیں یہ سوال کر لیا اور یار 1 لمحے کے لیے مجھے بھول گیا تھا، 1 لمحے کے لیے دنیا میں جا کے تیش کی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی، 1 لمحے کے لیے تجھے خیال نہیں آیا کہ میں رب کو صرف 1 لمحے میں راضی کر لوں. یہ سوال ہوگا رب تعالی کا. اللہ تعالی ہمیں یہ لمحہ جو ہے زندگی کا، پتہ نہیں کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ جو سانس میرے اندر گیا ہے باہر آئے گا یا نہیں، جو باہر آ گیا دوبارہ سانس لے سکوں گا یا نہیں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے رب تعالی نے فرمایا ایام معدودات، رمضان کے دن تو گنتی کے تھے ہی، تیری زندگی کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں گنتی کی ہیں، چند دن ہیں. جس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے کہ رمضان المبارک کے جو دن تھے ایام معدودات، یہ دن گزر گئے ہیں، اسی طرح زندگی کے دن بھی گزر جانے ہیں. کسی بندے نے ہمیشہ نہیں رہنا. انبیاء کرام بھی آئے، صحابہ کرام بھی آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، مفکرین آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے فرماتے ہیں یا اللہ مجھے بھی موت آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ جب لینے کے لیے آیا نا، موت کا فرشتہ آیا تو کہنے لگے کہ مجھے بھی موت آئے گی. فرمایا موسیٰ اس طرح کر کہ یہ جو بھیڑیا ہے اس کے دم پر ہاتھ پھیر، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آگے اتنے سال زندگی، آخر موت ہے. ہر بندے کو موت آنی دی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی. ابھی دنیا میں سارے بندے فوت ہو گئے ہیں، فرشتے بھی فوت ہو گئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، یہ بھی فوت ہو جائے گا، اسے بھی موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اور بتلاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے اپنے آپ کو رب کہنے والا؟ کون ہے دعویٰ کرنے والا؟ کون جوان ہے جو کہتا ہے میری جوانی ہمیشہ رہنی ہے؟ کون بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں جی کل توبہ کر لوں گا؟ آج بتلاؤ کہاں گیا ٹائم آپ کا؟ آج بتلاؤ کون بندہ ہے جو آ کے میں رب کے سامنے دعا کرے؟ آج کون ہے جو کہتا ہے میں ہی سارا کچھ ہوں؟ کوئی بندہ ہے دعویٰ کرنے والا؟ پھر رب تعالیٰ دیکھیں گے جواب تو کسی طرف سے نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے الملک اليوم للہ الواحد القہار،
آج اس واحد قہار رب کی بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے یارو؟ رمضان المبارک گزر گیا ہے، گویا کہ 2 دن رہ گئے ہیں، ہفتہ اور اتوار، ممکن ہے سوموار بھی مل جائے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سیریں کروائیں سب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کلام کیا، لیکن جب نبی کائنات کی باری آئی رب تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، آسمان کی سیر کروائی، جنت جہنم دکھائی، تو نبی کائنات نہ معراج کر کے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اوے بلال بتلا تو صحیح کیا عمل کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تیرے پاؤں کی قدموں کی آہٹ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ اوے بلال کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہر بندہ کرے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی جنت بنا دے گا، کہ یہ بلال ابھی دنیا میں قائم ہے، زندہ ہے، نبی کائنات نے جنت میں پاؤں کی قدموں کی آہٹ سن لی۔ عمل کیا ہے بلال؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول جی میرا جو عمل ہے نا مستقل عمل ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ نبی کائنات نے فرمایا اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ایک رات میں کھڑے ہو کے پورا قرآن مجید پڑھ لے یہ اللہ کو محبوب ہے، نہیں، فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن تو اس بندے نے بھائی بہت زیادہ لمبی لمبی رکھتے پڑھ لی، تہجد پڑھ لی اس بندے نے، بعد میں پورا سال اس نے سوچا ہی نہیں کچھ۔ اللہ کو جو محبوب عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جو محبوب تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ یہ ہے کہ احب الاعمال، پسندیدہ اعمال جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ادومها، دوام ہو اس میں، ہمیشگی ہو۔ یار صرف رمضان کے لیے عمل کرنے تھے ہم نے، صرف رمضان کے لیے روزے رکھنے تھے، صرف رمضان میں نمازیں پڑھنی تھی، صرف رمضان میں یہ کلین شیو نہیں کرانا، داڑھی پر جی نہیں رمضان آ گیا جی اب نہیں کرنا یہ کام، صرف رمضان کے لیے تھا؟ کیا رب تعالی رمضان کے بعد دعائیں نہیں سنتے؟ وہ رب تعالی رمضان کے بعد الیاذ باللہ نمازیں قبول نہیں فرماتے؟ وہ رب تعالی رات کو تیرا قیام رمضان کے بعد نہیں دیکھتے؟ وہ رب تعالی کو پسندیدہ عمل یہی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یہ الفاظ فرمایا اگرچہ تھوڑا سا عمل ہے، زیادہ لمبے نہیں، لمبے لمبے عمل نہیں مطلوب رب تعالی، تھوڑا سا عمل بھی ہے نا، تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے یہ بندہ، اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ بلال بتلا کیا کرتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جی میں صرف ایک عمل کرتا ہوں، چھوٹا سا، ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہوں، کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ پاک رہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں فوراً وضو کروں، اور جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں رکعتیں نفل پڑھ لیتا ہوں وضو کی۔ یہ والا عمل تھا، چھوٹا سا عمل ہے کہ اپنے جسم کو پاک رکھنا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ دل کی پاکیزی حاصل کرنے والے، توبہ کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان بندوں سے۔ ویحب المتطہرین، پاکیزہ رہنے والے، ظاہر بھی پاک رکھنے والے۔ ظاہر تو ہم نے رمضان المبارک میں، یہ ہوٹل ہے سامنے باہر دیکھ لیں، انہوں نے ٹینٹ لگا دیے، ظاہر کیا جی رمضان المبارک کا ٹینٹ لگا دی جائے، احترام کیا جائے، یہ ظاہر تھا، اور یہ ظاہر بھی مطلوب ہے شریعت میں، کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں ظاہر اپنا بنا لیا، سر پر ٹوپی رکھ لی ہے، رمضان المبارک آ گیا جی سر پر ٹوپی رکھ لی، مسجد میں جانے کا اہتمام کر لیا، رمضان المبارک ہے، تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں، یہ ظاہر عمل تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تب ہے جب اس میں دوام ہوگا۔ اگر یہ داڑھی رکھ لی ہے تو ہمیشہ کے لیے داڑھی رکھ لی، اگر میں نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی ہے تو ہمیشہ کے لیے پڑھنی شروع کر دی ہے، اگر تو میں نے کوئی عمل رمضان المبارک میں شروع کر دیا ہے اب اس میں ہمیشگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند عمل یہ ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، چھوٹے چھوٹے عمل ہے لیکن ہمیشگی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف یہ عمل ہے۔ اور دوسرا عمل سنیے گا، ایک اور صحابی رسول نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آقا کائنات کے پاس صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دروازہ ہے نا، ابھی اس سے جو بندہ اندر داخل ہوگا وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی نبی کائنات نے یہ بشارت دی ہے جنت کی. تو یہ صحابی جو ہے نا، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ اندر داخل ہوئے. فرمایا کہ ایک صحابی نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ بندہ بڑا جنتی ہے، دنیا میں چلتا پھرتا پتہ نہیں کیا عمل کرتا ہے. فرمانے لگے کہ دوسرا دن ہوا، پھر نبی کائنات کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں. نبی کائنات فرماتے ہو میرے یارو، ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا نا، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی، کوئی بڑے عمل نہیں کرتا یہ بندہ. بتلانا یہ مقصود ہے، دوام ہمیشگی والا عمل اللہ کو پسند ہے. صرف رمضان المبارک میں نہیں، ہم نے صرف رمضان نہیں، رمضان کے مسلمان، رمضان کے نمازی، رمضان کے قاری، رمضان کی تلاوت کرنے والے، صرف رمضان المبارک میں کلین شیف نہیں کرانی، نہیں، ہمیشگی والا عمل اللہ کو مطلوب ہے. فرمایا یہ جو بندہ ہے نا، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی دیکھنا ہو اسے دیکھ لیں. دوسرا دن ہوا، پھر وہ بشارت. تیسرا دن ہوا، نبی کائنات نے پھر وہی بشارت دی، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیجئے گا. فرمانے لگے کہ تیسرا دن ہوا نا آخر، تو میں اس بندے سے جا کے ملا اور کہا کہ چاچا جی بات اس طرح ہے کہ میں نا رات آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے میں اپنے گھر نہیں رہوں گا، کوئی بات بن گئی، کوئی وجہ بن گئی ہے، میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی. ساتھ لیا صحابی نے، اپنے گھر چل گئے. فرمانے لگے میں نے 3 دن نوٹ کیا، کوئی عمل نہیں ہے اس بندے کا، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہی نمازیں پڑھتا ہے، جو قیام میں کرتا ہوں وہی قیام یہ کرتا ہے، جو عمل میں کرتا ہوں وہی عمل یہ کرتا ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے. فرمانے لگے کہ میں نے نا تیسرے دن نا اجازت چاہیے، اور میں نے کہا چچا بات اس طرح ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں بنا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نے نا زبان نبوت سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بنایا ہے. کون سا عمل ہے ایسا؟ کوئی بڑا عمل میں نے دیکھا نہیں. فرمانے لگے کہ میرا جو عمل ہے نا وہ کوئی بڑا ہے بھی نہیں، مجھے شک پڑتا ہے کہ میرا صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، میں ہمیشہ یہ عمل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ ہمیشگی والا عمل ہو، ہمیشگی والا عمل ہو. فرمانے لگے بتلائیے کیا عمل ہے. فرمانے لگے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، بستر پر لیٹ جاتا ہوں، لیٹ کر میں روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں یار آج پورے دن میں کیا کیا ہے. اپنا محاسبہ کرنا کہ صرف میں کل کے لیے مسلمان تھا، میں صرف رمضان کے لیے مسلمان تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے لیے مسلمان تھا، نہیں. فرمانے لگے اپنا محاسبہ کرنے کے بعد دل میں اپنے حسد، بغض، کینہ، جو بھی بیماری دیکھتا ہوں میں اسے صاف کر کے سوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ نبی کائنات زبان نبوت سے یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی. عمل کیا ہے؟ ہمیشگی والا. میں کہتا ہوں زیادہ کثرت مطلوب نہیں ہے. کہہ صاحب جی رمضان میں تو چلو تراویح ہوتی تھی لمبی لمبی رکھتے، اور یار ہلکی ہلکی رکھتے پڑھ لو، اللہ کے سامنے ہلکا سا کھڑا ہو کے قیام کر لو. غیر رمضان میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، سوموار کا روزہ رکھ لو، جمعرات کا روزہ رکھ لو، ایام بیض کا روزہ رکھ لو، یہ والے روزے رکھ لو، زیادہ لمبے لمبے عمل نہیں مطلوب. دوام، ہمیشگی. اچھا شروع میں نا سب سے پہلے جو ہم نے خطبہ جمعۃ المبارک پڑھا تھا یہاں اس مسجد میں، اس میں تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو آپ پر روزے فرض کر دیے گئے رمضان کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے. اب مقصد کیا تھا؟ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بھوکا رکھنا مطلوب تھا؟ پیاسا رکھنا مطلوب تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی مطلب واضح کر دیا تھا، بتلا دیا تھا. مقصد لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. مقصد تقوی کا اختیار کرنا. اب ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پورے رمضان کے روزے تو رکھ لیے، پورے رمضان کی تراویح تو پڑھ لی الحمدللہ، قرآن مجید مکمل سن تو لیا، کیا ہمیں تقوی بھی حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ متقی بندوں جیسا حلیہ ہمارا بنا ہے یا نہیں؟ اللہ سے ڈرنے والوں بندوں جیسا ہمارا معیار بنا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کا کیا معیار ہوتا ہے؟ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، جوان صحابی ہیں، اور نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
فرمانے لگے جب یہ صحابی نے یہ آیت سنی نا بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ آگ سے بچانا ہے اپنے آپ کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. آگے والی جو بات ہے فرمایا کہ وہ آگ جو ہے نا دنیا میں آگ چلاتے ہو اس کا ایندھن ہوتا ہے جی لکڑی لے آؤ پٹرول ڈال دو کوئی شاپر رکھ دو, لیکن وہ والی جو آگ ہے اس سے انسان سے بھٹکائی جائے گی. یہ آگ بھٹک نہیں رہی, ایک اور انسان ڈال دیا جائے. اس آگ سے خود کو بچانا ہے. تو صحابی رسول جب یہ آیت سنی تو تقوی کا مطلب یہ تھا اللہ کا ڈر ایسا طاری ہوا کہ اسی وقت روح پرواز کر دی. یہ تھا رب تعالیٰ کا ڈر, یہ مطلوب تھا روزے میں. اگر تو ہمارے اندر یہ آ گیا کہ رب تعالیٰ کا قرآن سن کے ہمارے دل کانپ جائیں, ہمارے دل ڈر جائیں, تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا. الیاذ باللہ اگر یہ نہ ہوا کہ وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, وہی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, قیام میں کوئی لذت نہیں ہے, کوئی سرور نہیں ہے, کوئی مشکل پڑی یا رب کے در پر نہیں آیا, اللہ کے ساتھ تعلق وہی پرانا ہے کہ بس ضرورت پڑی تو آگے, نماز کا اہتمام نہ کیا, اللہ کے ساتھ وہ محبت نہ بڑھی, تو افسوس ہے کہ رمضان المبارک کی ہم نے قدر نہ کی. اور ہمیں وہ بد دعا جو نبی کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی تو وہ لگ گئی ہے. بدبختی ہمارا مقدر بن چکی ہے اگر یہ بات ہے. اور دوسری جو روایت ہے نا, ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ وہ بندہ بدبخت اور نامراد ہو جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس بندے نے اپنی مغفرت نہ کروائی. مغفرت کا مقصد کیا تھا؟ رمضان المبارک کا مقصد تھا تقوی. اگر تقوی اختیار نہ کیا تو مغفرت نہ حاصل ہوئی, اگر مغفرت حاصل نہ ہوئی تو بد دعا لگ گئی. اور دوسری روایت میں نبی کائنات نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں خود الفاظ ادا کیے ہیں. ایک تو جبرائیل نے بد دعا کی تھی علیہ السلام نے, ایک نبی کائنات نے خود بد دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو, وہ بندہ لعین ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس بندے کے لیے جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور رب مغفرت نہ کروا سکا. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو ہماری مغفرت ہوگی, حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا ہونا کہ مغفرت ہوگی یا نہیں, اس بد دعا سے بچ گئے یا نہیں, ہماری اللہ تعالی نے توبہ قبول کی ہے یا نہیں. تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ رمضان کے بعد ہمارا معمول کیا ہے, ہمارا شیڈول کیا ہے. اگر تو رب تعالی نے ہمیں معاف کر دیا ہے, مغفرت حاصل ہوگی ہے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس بندے کو اللہ تعالی معاف کر دے, جس بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے, اس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں. جس بندے کے پاس دین کی سمجھ بوجھ آ گئی وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا. جس بندے کے پاس دین کی سمجھ بوجھ آ گئی وہ بندہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اللہ فرماتے ہیں اس قرآن مجید کی کتاب کے بعد بھی کوئی اور کتاب آئے گی جس پر تم ایمان لے کر آؤ گے, اس کے بعد بھی کوئی قرآن مجید کے بعد بھی کوئی کتاب آئے گی جسے تم تلاوت کرو گے, جسے تم پڑھو گے. اب دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ تو گزار دیا, تقوی اختیار ہوا یا نہیں ہوا, تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اگر تو تقوی حاصل ہو گیا تو خوشخبری ہے, اور اگر نہ ہوا تو بد دعا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی, نبی کائنات کی بھی, صحابہ کرام کی بھی آمین, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آمین. اللہ تعالی ہمیں اس بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے بچنے کے لیے کرنا یہی ہے کہ ہمیشگی والا عمل, احب الاعمال, یہ حدیث یاد کر لے ہر بندہ, سینے پہ نوٹ کر کے لے جائے, لکھ کر لے جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت مطلوب نہیں ہے, لمبے لمبے قیام نہیں مطلوب اللہ تعالیٰ. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل, تھوڑا سا عمل کرنا ہے, ہمیشگی والا عمل کرنا ہے, ہمیشہ وہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشگی والا عمل عطا فرمائے. تو بات یہی ہے کہ کامیابی رمضان المبارک میں مغفرت ہوگی ہے, اور جس بندے کی مغفرت ہوگی وہ رمضان کے بعد بھی رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. جس کی مغفرت نہ ہوئی اس کا رمضان کے بعد بھی رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا. یہ بات ہماری مکمل ہوگی ہے الحمدللہ. اب دوسری طرف آئیے کہ کمی کوتاہی انسانوں میں ہو جاتی ہے, انسان ہے نا, نبی کائنات نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد, آدم علیہ السلام شمار سمیت ساری اولاد جو ہے نا وہ خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لیتا ہے. اب رمضان میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں,
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات نے اس کا طریقہ کار یہ بتلایا کہ رمضان المبارک میں اگر غلطی کوتاہی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، اگر کوئی رہ جائے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے نبی کائنات نے ایک سا مقرر کیا اس کی مقدار۔ اب وہ جو مقدار تھی نا سا، وہ پیمانہ تھا، اب پیمانے نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم تول کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، گندم ہے تول کے بیچتے ہیں، پیمانے نہیں ہے۔ اب اگر پیمانے ہو بھی تو ہم پاکستانی ہیں، پیمانوں میں 2 نمبری کر جاتے ہیں، تو وہ ہم تو تول میں بھی 2 نمبری کر جاتے ہیں، وہ پیمانہ تھا۔ اب جو وہ پیمانہ تھا نا، تو علماء کرام نے اس پیمانے کا وزن کیا ہے، بعض نے کہہ دیا کہ 2 کلو اور 100 گرام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 کلو اور 175 گرام ہے، اور بلکہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے امام گزرے ہیں، مدینے کے امام تھے، مفتی تھے، فتویٰ ان کا چلتا ہے، اب بھی چلتا ہے مدینے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 3 کلو دینا چاہیے، احتیاطاً 3 کلو دینا چاہیے۔ تو جو چیز جو غلہ چلتا ہو جس معاشرے میں، اسی غلے سے دینا، اسی غلے سے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم گندم کے حساب سے دیکھا جائے تو گندم کے تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 کلو اور 100 گرام یا 175 گرام 220-30 روپے بنتے ہیں، 250 روپیہ دے دیے جائے، 300 دے دیا جائے۔ اگر اللہ تعالی نے وسعت دی ہے تو گندم سے بڑھ کر آگے کھجور کا حساب لگا دیں، جو کا حساب لگا لیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس حساب سے دیا جائے۔ کھجور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 1600 روپیہ 1650 روپے تقریباً بنتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کھجور کے اعتبار سے اور جو کے اعتبار سے 450 روپیہ بنتا ہے۔ جو آسانی کے ساتھ دے سکتا ہو وہ دینا چاہیے۔ اور اس کا ٹائم جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ کب ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے نا بعض لوگ کہتے ہیں جی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ جو غریب ہے وہ اپنا سامان وغیرہ لے لیں۔ نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ غرباء کی مدد کریں یا اس طرح کا معاملہ کریں، ہمارا اصل مقصد ہے حدیث کی پیروی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرنا۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یار اگر غریب کی مدد کرنی ہے تو دوسرے طریقے سے کر دینا، سنت کا نام نہ دیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 دن پہلے عید سے ادا کرنے کا کہا، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، اس سے زیادہ دیر پہلے نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے اس کے 2 ٹائم ہیں، ایک جوازی ٹائم، ایک وجوبی ٹائم۔ جواز یہ ہے کہ 2 دن پہلے دے دیا جائے، 1 دن پہلے دے دیا جائے۔ وجوبی ٹائم یہ ہے کہ جب ہم نے رمضان المبارک گزار دیا ہے، شوال کا چاند دے کر عید الفطر کا چاند دیکھ لیا، اس کے بعد ادا کیا جائے۔ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کی نماز ادا کرنے جانے سے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ وجوبی ٹائم ہے، یہ واجب ٹائم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ دیتا وہ فطرانہ نہیں ہوگا، صدقہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ تھی مختصر سی بات۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں عید نماز الفطر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں قاری عبدالشکور صاحب، ان کے بیٹے ہیں قاری عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ عید نماز پڑھائیں گے۔ تو عید نماز کا جو ٹائم تعین کیا ہے وہ ہے 6:15 بجے انشاءاللہ تعالی عید الفطر کی نماز یہاں پر جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ ٹائم کا خصوصی خیال رکھیے گا، ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل جو دعا ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں مستقل مزاجی دوام والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔